بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خوشی میں نیاز پکاتے ہیں، یعنی کہ شہادت کی خوشی میں نیاز پکاتے ہیں، جسے کنڈے کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، شیعہ حضرات حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی خوشی میں نیاز پکاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی دشمنی میں نیاز پکاتے ہیں، امیر معاویہ کی شہادت کی خوشی میں نیاز پکاتے ہیں۔ وہ جشن مناتے ہیں اس بات کا کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ نے شہادت پائی تھی، حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تھا۔ یہ بات کسی حد تک ممکن ہے کہ دوسرے فرقے کے کچھ لوگ اپنی نیت سے ایسا کرتے ہوں، یہ بات ممکن ہے، مانی جا سکتی کہ شیعہ حضرات اپنی نیت سے ایسا کرتے ہوں، لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی نیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا نیچ عمل کسی صحابی کی دشمنی میں کرتا ہے، اگر کوئی ایسا عمل کسی صحابی کی دشمنی میں کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ سنیے، ہمارے گاؤں میں کچھ ایسے ان پڑھ لوگ بھی رہتے ہیں جو سرے سے یہ بھی نہیں جانتے کہ حضرت امیر معاویہ کون ہے یا حضرت امام جعفر صادق کون ہے، لیکن معلومات نہ رکھنے کے باوجود بھی وہ 22 رجب کو ہر حال میں نیاز ضرور پکاتے ہیں، چاہے گھر میں غربت ہو، وسائل کم ہو، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح کھانے کا انتظام ضرور کرتے ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد کے ہمسایوں کو بلا کر کھیر کھلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے ان لوگوں سے پوچھا، بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں، نہ تو تم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جانتے ہو، نہ تو تم حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے بارے میں جانتے ہو، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے، کسی کو بلا کر، گھر میں بلا کر کھانا کھلانے سے رزق میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس عمل سے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے کہا، بھائی بات تو بالکل درست ہے کہ کسی کو کھلانے پلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت انسان پر نازل ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے ان پڑھ لوگ بھی جانتے ہیں، اتنی عقل ان پڑھ لوگ بھی رکھتے ہیں کہ کسی کو کھانا کھلانا نہ صرف ایک نیکی ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ بھی ہے اور سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال بھی ہے۔ ایک امیر تاجر نے اپنی دولت کے گھمنڈ میں ایک فقیر کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ارے تم جیسے لوگ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ فقیر کو کہنے لگا، امیر تاجر، ارے تم جیسے لوگ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے مالدار کو جواب دیا، امیر میاں میرے پاس کیوں کچھ نہیں، اور میرے پاس کیوں کچھ نہیں، میری جھولی کیوں خالی ہے؟ سن، میرے پاس سکون ہے، میرے پاس سکون ہے جو تمہاری دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تمہاری دولت اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا میرا سکون قیمتی ہے۔ میرے پاس وہ دعائیں ہیں جو ان لوگوں کی زبان سے نکلتی ہیں جنہیں میں اپنی روٹی کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں، جن کی بھوک مٹاتا ہوں۔ میرے پاس ان لوگوں کی دعائیں ہیں، میں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میرے پاس بھوکے لوگوں کی دعائیں ہیں۔ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس شاید سب کچھ ہے، تمہارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن تمہارے دل کو سکون میسر نہیں ہے، اس لیے کہ تمہیں کوئی دعا دینے والا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم کسی کی مدد ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ تم کسی بھوکے کو ایک روٹی بھی نہیں کھلاتے، تمہارے پاس کسی کی دعا نہیں ہے، اس لیے تم پریشان رہتے ہو، اس لیے مال کے ہونے کے باوجود بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، اس لیے تم پریشان رہتے ہو۔ اور میں خوش ہوں اس لیے کہ میں آدھی روٹی خود کھاتا ہوں اور آدھی روٹی کسی بھوکے کو کھلا دیتا ہوں۔ اب کچھ دن بعد تاجر کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا اور وہ پریشانیوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ اچانک تاجر نے دیکھا کہ وہی فقیر اب بھی مسکرا رہا تھا اور لوگوں کے درمیان اپنی معمولی روٹی بانٹ رہا تھا۔
روٹی کے ٹکڑے لوگوں کے درمیان بانٹ رہا تھا اور بھوکے لوگ وہ ٹکڑے بڑی خوشی سے لے کر کھا رہے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ جس کے پاس سب کچھ تھا، جس امیر کے پاس سب کچھ تھا، وہ پریشان تھا، پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، گھبرایا ہوا تھا، اور جس کے پاس ایک روٹی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا وہ خوشحال دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تاجر سمجھ گیا تھا، یہ دیکھ کر مالدار سمجھ گیا تھا کہ سکون پیسوں سے نہیں دل سے ملتا ہے، سکون دولت سے نہیں دل سے ملتا ہے، اور دل سکون تب ہی پاتا ہے، دل راحت تب ہی پاتا ہے جب آپ کسی کو کچھ دینے والے بنیں گے۔ آپ دینے والے بنے، چاہے وہ روٹی ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کھیر ہو، جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بانٹی جاتی ہے۔ آپ دینے والے بنے۔ اب بعض لوگ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی دشمنی میں نیاز پکاتے ہیں، لیکن سنو، الحمدللہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ ہماری نیاز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب پیش کیا جائے، پھر تمام انبیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اور اولیاء کی پاک بارگاہ میں ثواب پیش کیا جائے۔ ہمارا یہ مقصد ہے، ثواب پہنچانا، وہ کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی میرا سنی بھائی اس سوچ کی بنیاد پر نیاز پکاتا ہے جس سوچ کی بنیاد پر شیعہ پکاتے ہیں یا شیعہ کے کچھ حضرات پکاتے ہیں، مطلب کہ شیعہ کے کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو پھر وہاں پر نیاز پکائی جاتی ہے۔ اگر کوئی میرا سنی بھائی اس سوچ کی بنیاد پر نیاز پکاتا ہے تو وہ دونوں کانوں سے سن لے، یہ بالکل غلط ہے، یہ سراسر گناہ ہے۔ ہمیں نیاز پکانی چاہیے، لیکن حضرت امیر معاویہ کی شہادت کی خوشی میں نہیں پکانی چاہیے، حضرت امیر معاویہ کی وصال کی خوشی میں ہرگز نہیں پکانی چاہیے، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کسی بھی دن نیاز پکا سکتے ہیں۔ جس سوچ کی بنیاد پر نیاز پکانا غلط تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ صرف 22 رجب کو ہی نیاز پکائی جائے۔ اگر آپ 22 رجب کو نیاز دلاتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، نیاز پکانا، کسی کو لنگر کھلانا، کسی کو دعوت کھلانا، کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلانا، یہ ایسا عمل ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اصل مقصد تو غریبوں کو کھانا کھلانا ہے نا، اور یہ عمل گناہ نہیں بلکہ ثواب کا باعث ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا ثواب ہے، نیکی ہے۔ 22 رجب کی نیاز کے بارے میں کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ میں نے ان سے کہا، بھائی، نیاز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک بہانہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ رکھنے کا، اور اس کا اصل مقصد غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ بہانہ ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا، یہ بہانہ ہے غوث پاک کی 11ویں کا، لیکن اس کا اصل مقصد غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پورا سال اللہ کے نام پر کوئی خیرات نہیں کرتے۔ وہ کچھ اس طرح کے سخی ہوتے ہیں کہ کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا تک بھی نہیں دیتے، وہ دروازے پر آئے ہوئے فقیر کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں۔ سال گزر گیا، انہوں نے خیرات نہیں کی، کسی فقیر کو ایک روٹی بھی نہیں کھلائی، پورا سال گزر گیا۔ اس طرح کے وہ سخی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو پورا سال کسی کی مدد کے بارے میں سوچتے تک نہیں، اگر 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں نیاز پکاتے ہیں اور لوگوں کو بلا کر کھلاتے ہیں اور اپنا رزق حلال کرتے ہیں، تو اس میں بھلا کیا حرج ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کے صدقے، حضور کی آل کے صدقے، اگر ان کے گھر سے ایک دن کا کھانا غریبوں کے لیے نکلتا ہے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا۔ ہمیں ہر حال میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک نیک عمل ہے۔ کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلانا، کسی کے چہرے پر خوشی لانا اور کسی سے دعائیں لینا، یہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایسے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے